آج گھروں میں سو رہے ہیں یا اپنے کاموں میں بیزی ہیں، ان کے لیے خدا کے گھر آنے سے زیادہ دوسرے کام اہم ہیں، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند کی بارگاہ میں آ کے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ خداوند یاد رکھیں ان کی قدر کرتا ہے اور اس کا اجر ہے۔ کتنی پیاری بات، داؤد کہتا ہے کہ ہاں ایک دن جو گزرے تیرے گھر دے اندر، ہزاراں دناں نالو بہتر ہے او ایک دن۔ یعنی اس کے دل کی لالسا کیا تھی، خواہش کیا تھی کہ وہ لمحات جو تیری حضوری میں ہیں وہ ہزاروں دنوں سے بہتر ہیں۔ ہیلیلویا۔ کیا آج ہم اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں؟ کیا یہ لالسا ہے ہمارے دل میں کہ ہم ہر لمحہ خداوند کی پریزنس میں اس کے گھر میں رہیں؟ نہیں تو آج دعا کریں، روح القدس آپ کے دل کے اندر اس لالسا کو پیدا کرے گا۔ ہیلیلویا۔ روح القدس اس لیے اس دنیا میں موجود ہے تاکہ وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کر سکے۔ مانگو تو لکھا ہے تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ آج مانگے خداوند سے روح القدس کا مسا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس جو ہے جب آپ اس کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ اس کو اپنے ساتھ بلکہ اپنے اندر پائیں گے۔ ہیلیلویا۔ جب ایمان کے ساتھ اس کو ڈھونڈیں گے تو پکاریں گے اس کو، وہ ہمارے ساتھ ہے، ایمانداروں کے ساتھ بلکہ ایمانداروں کے اندر ہے روح القدس۔ اس کو محسوس کریں تب وہ آپ کو برکت دے گا۔ پریز گاڈ۔ آج صبح ہم کلام مقدس میں سے حقیقی روزہ کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ٹرو ورشپ کیا ہے، اور خداوند نے میرے دل میں یہ بات کیوں ڈالی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کلام مقدس کے روزہ کو سمجھیں، ہم کلام مقدس کی حقیقت کو سمجھیں کہ بائبل کس روزہ کی بات کرتی ہے اور ہمیں کیسا روزہ رکھنا ہے۔ آج کا جو سیزن چل رہا ہے وہ لینٹ کا سیزن چل رہا ہے، اور ہمارے بہت سے بہن بھائی جو مختلف ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور بائبل مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ روزے جو ہیں یہ ہیں یا نہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یہ جو 40 روزے ہیں ان کا نہ ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا، نہ پترس نے یا یعقوب نے، یوحنا، پالوس، کسی نے نہیں کیا۔ تو بھی میں ان روزوں کے خلاف نہیں، بہت اچھی بات ہے، میں اس حق میں ہوں کہ یہ روزے رکھنے چاہیے۔ ہیلیلویا۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سنیں غور سے، روزہ ایک زبردست ہتھیار ہے ابلیس کے خلاف۔ روزہ ایک زبردست ہتھیار ہے آپ کے اپنے لیے کہ جب آپ کمزوری میں ہوتے ہیں یا گناہ میں ہوتے ہیں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی روحانی زندگی میں آپ کو ترقی دیتا اور آپ کے بدن میں گناہ کو کمزور کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کوشش کرتا ہے کہ ہم پاکیزہ سوچ رکھیں، ہمارا دل کوشش کرتا ہے کہ ہم پاک رہیں، ہمارا بدن ناپاکی کے کاموں کے لیے نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ اچھی چیز ہے۔ ہیلیلویا۔ میں ان 40 روزوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، رکھنے چاہیے، لیکن میں آج جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ حقیقی روزہ کیا ہے۔ آپ یہ 40 روزے رکھیں، گو بائبل اس کی تعلیم نہیں دیتی، لیکن پھر بھی رکھیں کیونکہ یہ اچھا کام ہے۔ لیکن رکھنا کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے، پیرامیٹرز کیا ہیں، یا ہمیں بائبل میں سے حقیقی روزے کی تعلیم کیا ملتی ہے، اس بات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقی روزہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام، جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، روزے کے معنی ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ میرے ساتھ رہیے گا، بولیں اپنی جان کو۔ جان کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں آپ کو جان کے بارے میں بتایا کہ جان کیا ہے۔ یور ول، یور مائنڈ، یور ایموشنز، یعنی ہماری مرضی، ہمارا ذہن، ہمارے جذبات، یہ ہماری جان ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھیں اور اگر ہم نے ان 3 چیزوں کو قابو نہیں کیا، ان 3 چیزوں کو دکھ نہیں دیا، تب روزہ نہیں ہے، تب فاقہ ہے، تب ہم اپنے پیٹ کو، اپنے جسم کو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی روزہ رکھیں، تب آپ نے اپنی جان کو دکھ دینا ہے،
وہی حقیقی روزہ ہے. ورنہ روزہ آپ کے منہ کا ہے, آپ کے پیٹ کا ہے, آپ کی جان کا روزہ نہیں ہے. بائبل مقدس کلیئر بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. اکثر اوقات افسوس کی بات ہے, اکثر اوقات لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن اس روزے میں فیس بک پہ وقت گزار لیتے ہیں. لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن شاید فلمیں دیکھ کے اپنا وقت گزارتے ہیں. یہ کوئی روزہ نہیں ہے. یہ وہ روزہ جو غیر قومیں رکھتی ہیں. مگر حقیقی روزہ اپنی جان کو دکھ دینے کا نام ہے. یعنی اپنی ول کو, اپنی یعنی مرضی کو, اپنے مائنڈ کو, اپنے ذہن کو, اپنے ایموشنز, اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور پاکیزگی میں کھینچ کر لے کے جانے کا مطلب ہے روزہ. اگر ہم ان 3 چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہے اپنے روزے کے اندر, ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر رہے, ہم اپنے ذہن پہ کنٹرول نہیں کر رہے, ہم اپنی مرضی پہ کنٹرول نہیں کر رہے, تب روزہ نہیں ہے. تو روزے کی پہلی بات کیا ذہن میں رکھنی ہے؟ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو ہمیں اپنی جان کو, کیونکہ روزے کے معنی ہے اپنی جان کو دکھ دینا. میرے ساتھ نکالیں زبوروں کی کتاب, زبوروں کی کتاب اور زبور 35 کی 13ویں آیت پڑھیں جی ذرا. زبور 35 کی 13ویں آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. ہاں جی, روزے رکھ کر کیا کیا جی؟ اپنی نکالیں یسایہ 58 اور اس کی 3ری آیت پڑھیں. یسایہ 58 اس کی 3ری آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں. ہاں جی, ہم نے کیوں اپنی کس کو دکھ دیا جی؟ جان کو دکھ دیا. ایسے کئی حوالہ جات میں آپ کو جو روزے سے منسوب کیے گئے ہیں بتا سکتا ہوں, جس کے اندر جان کو دکھ دینے کی بات کی گئی ہے. ذہن کو, سوچ کو, خیال کو, ارادہ کو, جذبات کو, مرضی کو کنٹرول کرنے اور دکھ دینے کی بات کی گئی ہے. تو روزے رکھنے کا کرائیٹیریا اور اس میں پہلا اصول کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ نے روزہ پیٹ کا نہیں رکھنا, روزہ ذہن کا رکھنا ہے, روزہ سوچوں کا رکھنا ہے, روزہ خیالات کا رکھنا ہے, روزہ ناپاک ارادوں کے خلاف رکھنا ہے, روزہ ہر اس بات کے خلاف رکھنا ہے جو آپ کے بدن میں گناہ کو جنم دیتی ہے. ہم نے ان تمام چیزوں سے ریزسٹ کر کے روزہ رکھنا ہے, تب وہ روزہ عالم بالا کے اوپر قبول کیا جائے گا. ہیلیلویا. اگر ہم اس روزے کو فرضی طور پر پیٹ کا روزہ رکھیں گے تو یاد رکھیں وہ یہ اس روف سے بھی اوپر نہیں جائے گی دعا. مگر جب ہم اپنی جان کو قابو کر کے روزہ رکھیں گے تو وہ عالم بالا تک پہنچے گا. ہیلیلویا. تو پہلی بات کیا ہے جی؟ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں اپنی جان کا روزہ رکھنا ہے, نہ کہ پیٹ کا روزہ, نہ کہ منہ کا روزہ. جان کو دکھ دینے کا روزہ رکھنا ہے, تب خداوند ہماری دعا سنے گا. دوسری اہم بات کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہونا چاہیے. موجودہ زمانہ میں ہمارے بہت سے بہن بھائی جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ پتہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ سیزن چل رہا ہے. یہی بات ہے نا, سچائی کی بات کریں, یہ ہے نا, سیزن چل رہا ہے, ہم روزے رکھ رہے ہیں وداؤٹ اینی پرپز, کوئی مقصد نہیں ہے. جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ کے پاس مقصد کا ہونا ضروری ہے. بائبل مقدس میں کوئی ایک ایسا روزہ نہیں ہے جو بغیر مقصد کے ہو. روزہ رکھا ہی مقصد کی وجہ سے جاتا ہے. اگر مقصد نہیں تو روزہ نہیں. روزے کا پرپز ہی کوئی مقصد ہوگا تو آپ روزہ رکھیں گے. لیکن آج بہت سی ڈینومینیشنز رسمی طور پہ غیر قوموں کی طرح, کیونکہ ہمارے روزے چل رہے ہیں جی میں روزہ رکھ رہا ہوں, پرپز کیا ہے؟ کوئی پرپز نہیں ہے. یاد رکھیں وہ آپ اپنے بدن کو خراب کر رہے ہیں. اگر آپ کے روزے میں کوئی پرپز نہیں ہے, رسمی روزہ ہے کیونکہ روزے چل رہے ہیں, اور ہم بولے کہ یہ 40 روزے ہیں جی, یہ مسیحوں کا یہ لینٹ کا سیزن چل رہا ہے اور اس میں روزے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ سیزن ہے, تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ فاقہ کشی ہے.
روزے کے اندر آپ کا مقصد ہونا چاہیے. اگر مقصد نہیں تو وہ روزہ نہیں ہے. بائبل مقدس کا سب سے پہلا روزہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ موسیٰ کا روزہ نظر آتا ہے 40 دن کا. اور وہ پتہ کیا پرپس کیا تھا اس کے پیچھے؟ پہلے روزے کے پیچھے پرپس کیا تھا؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ خدا کے حکموں سے منحرف ہوئی, اور انہوں نے جب موسیٰ پہاڑ پر تھا اور 10 احکام کی تختیاں لے کر آ رہا تھا تو انہوں نے نیچے بچڑا بنایا, اور جب موسیٰ نیچے اترا تو اس نے دیکھا یہ انہوں نے کیا کیا, اور ان پہ اس کا غصہ بھڑکا, اس نے وہ تختیاں بھی توڑ دیں, اور خدا نے کیا بولا کہ میں اب سے تمہارے بیچ میں نہیں چلوں گا, کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں فنا کروں کہ تم گردن کش قوم ہو, اور میں تمہارے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجوں گا, میں تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا. اور موسیٰ واپس پہاڑ پر گیا اور خدا کے حضور گڑ گڑایا, وہ رویا. اس نے بولا خداوند ایسا مت کر, ہمیں تیرا فرشتہ نہیں بلکہ تو چاہیے. وہ قوم بنی اسرائیل کی بحالی کے لیے گیا, وہ اس لیے گیا تاکہ خداوند ان کو مت چھوڑے, وہ اپنے فرشتے کے نہیں بلکہ خود ان کے ساتھ ہو. اور اس نے اس دکھ اور اس بحالی کے اندر اس نے روزہ رکھا. کن کے لیے؟ قوم بنی اسرائیل کی بحالی کے لیے. وہ رویا, گڑ گڑایا کہ خداوند ایسا نہ کر. اور ان 40 دنوں کے اندر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, بلکہ وہ خدا کے حضور ٹھہرا رہا. اور اسی وقت اسی دور کے اندر اس نے دوبارہ سے وہ تختیاں بھی خداوند سے لیں. خداوند نے بولا لکھ ان کو, اور وہ نیچے لے کر آیا اور خدا کو راضی کر کر آیا کہ خدا ان کے ساتھ رہے گا. یہ پرپس تھا بائبل مقدس کے پہلے روزے کا. بنا مقصد روزہ نہیں کہ وہ 40 دن اوپر گیا اور وہ فاقے کاٹ رہا ہے, نہیں. قوم بنی اسرائیل کی بحالی کے لیے وہ 40 دن اور 40 رات لکھا, اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا, تاکہ قوم بنی اسرائیل بحال کی جائے. میرے ساتھ نکالے خروج کی کتاب, اس کا 34 باب 34 باب کی پڑھیں جی ذرا, 27 اور 28 آیت پڑھیں. خروج کی کتاب 34 باب اس کی 27 اور 28 آیت. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ, کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں. سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا, اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا, اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا. ہاں جی, آپ دیکھیں کہ اس کے روزہ رکھنے سے خدا نے دوبارہ سے ان کے ساتھ عہد باندھ لیا. ہیلیلویا. روزے میں قوت ہے, روزہ خدا کے ارادے کو بدل ڈالتا ہے اگر وہ حقیقی روزہ ہو تو. ہیلیلویا. اگر وہ حقیقی روزہ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کریں. موسیٰ نے اپنی جان کو دکھ دیا, اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, بلکہ خدا کے حضور گڑ گڑاتا رہا, اور اس نے خدا کے ارادہ کو بدل ڈالا. یہ بائبل مقدس کا سب سے پہلا روزہ ہے جو قوم بنی اسرائیل کی بحالی کے لیے رکھا گیا. اور نئے عہد نامہ کا پہلا روزہ خداوند یسوع مسیح نے رکھا, اور وہ بھی 40 دن کا روزہ تھا. اور اس روزے کا پرپس کیا تھا؟ کیا پرپس تھا اس روزے کا بتائیں؟ بالکل, میری مسز نے بولا آزمائش کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. میں نے نہیں ان کو بتایا تھا, ان کو خود پتا. ٹھیک ہے جی. تو یسوع مسیح نے جو نئے عہد نامہ کا جو پہلا روزہ ہے اس کا پرپس کیا تھا؟ لکھا کہ تب روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھ سے آزمایا جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس آزمائش کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا روزہ رکھا یا 40 دن فاقہ کیا, تاکہ وہ اس آزمائش میں جو کہ آئی خدا کی طرف سے تھی اور ہونی ابلیس سے تھی غلبہ حاصل کر سکے. یہ پرپس تھا خداوند یسوع مسیح کا. اور ہماری بہت سی ڈینومینیشنز جن کی ترتیب ٹوٹل غلط ہے, سوری ٹو سے, بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس 40 دنوں کو روزے کے طور پر کرنے کے بعد وہ فوراً سے عید قیامت المسیح یعنی ایسٹر منا لیتے ہیں.
جبکہ اگر آپ بائبل کی سٹڈی کریں تو خداوند یسوع مسیح نے جب 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا تو فاقہ کرنے کے بعد جب وہ زمین پر واپس آیا, پہاڑ سے نیچے اترا, تو اس نے 3.5 سال زمینی خدمت کی اور 3.5 سال بعد جا کے وہ مصلوب ہوا. مگر جو روزے آج کل چل رہے ہیں اس کے فوراً بعد یسوع مصلوب ہوا, اس لیے یہ ترتیب غلط ہے. میرے ساتھ نکالیں, میں پڑھاؤں گا آپ کو. نکالیں متی کی انجیل اس کا 4 باب اور پہلی 2 آیات پڑھیں جی ذرا اس کی. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. ہاں جی بس اب پڑھیں ذرا 17ویں آیت پڑھیں اسی کی, اسی باب کی اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہاں جی, اب یہاں پہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا ابھی, اور 3.5 سال یسوع مسیح نے منادی کی ہے. پڑھیں اس کا جو ٹائم ہے وہ 3.5 سال خداوند یسوع مسیح نے منادی کی ہے, اور اس کے بعد جا کے خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو روزوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے, میں اس کے پھر بولوں گا خلاف نہیں, میں چاہتا ہوں کہ لوگ روزے رکھیں, مگر اہم بات کیا ہے, روزے کے اندر مقصد کو شامل کریں. رسمی روزے نہ رکھیں کہ روزے چل رہے ہیں تو میں روزہ رکھ رہا ہوں. آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 40 مقاصد نکالیں. اگر آپ کے پاس 40 نہیں ہے تو کوئی ایک مقصد لے آئیں اور 40 دن روزہ رکھیں, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ روزہ رکھیں گے وہ مقصد خدا کی طرف سے پورا ہوگا. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے روزے میں مقصد نہیں ہے تو وہ غیر قوموں کی طرح روزہ ہے. اور میں نے بتایا بائبل مقدس کے اندر ایک روزہ یا ایک حوالہ نہیں ملے گا جو بنا مقصد کے جس کے اندر آپ کو روزہ نظر آئے. بائبل میں جتنے بھی روزے رکھے گئے ہیں, میں کچھ پڑھاؤں گا آپ کو حوالے آپ کی رہنمائی کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جتنے بھی روزے رکھے گئے ہیں ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے. بنا مقصد ایک بھی روزہ نہیں ہے. اس لیے میں اپنے بہنوں بھائیوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں, جو اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج تک رسمی روزے رکھ رہے ہیں, آپ آج تک روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ روزے چل رہے ہیں, تو پلیز ان روزوں کو نہ رکھیں. اگر آپ نے رکھنا ہے تو مقصد کے ساتھ روزہ رکھیں, وہ خدا کے حضور پورا ہوگا. کہ بائبل میں مقصد کے ساتھ روزے رکھے گئے. میں چاہتا ہوں ہم کچھ حوالے پڑھیں. نکالیں ذرا میرے ساتھ عزرا کی کتاب, عزرا کی کتاب اور اس کا 8واں باب, 8ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 21 اور 23 آیت. تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنیں. کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں. کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں, اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے. ہاں جی بس ابھی اس روزے کا پرپس کیا ہے, اس نے روزہ کیوں رکھا کہ اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے انہوں نے, یعنی یہ اگر آپ اپنی زندگی میں خداوند سے جو کوئی کام کر رہے ہیں اس کی ڈائریکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو روزہ از اے گریٹ ویپن فار یو. خداوند کی مرضی معلوم کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اور اگر آپ اس باب کو پورا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا خدا نے ان کو رائٹ ڈائریکشن دی اور یہ فتح مند ہوئے. ہیلیلویا. نکالیں ایک اور حوالہ, پہلا سلاطین. یہ جو میں آپ کو حوالے بتا رہا ہوں, یہ حوالے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان حوالہ جات کے اندر روزوں کے مقاصد نظر آئیں گے. پہلی سلاطین اس کا 21 باب اور اس کی 27 سے 29 آیت پڑھیں جی. پہلی سلاطین 21 باب 27 سے 29. جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا, اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا. تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے. بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے,
اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا۔ ہاں جی، بس اس روزے کا پرپس کیا ہے کہ اخیب بادشاہ جو قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی ایزبل چونکہ گناہ گار تھی، بتوں کی پرستش کرتی تھی، اور انہوں نے استارات کی دیوی اور بہت سی دیوی دیوتاؤں کو اپنے بیچ میں لیا اور یہوہ پاک خدا کو ترک کر دیا۔ اور خدا نے بولا کہ میں اس قوم پہ، اس کی سلطنت کے اندر میں بلا بھیجوں گا، ان سب کو ہلاک کروں گا۔ اور لکھا کہ بادشاہ جو تھا وہ ٹاٹ اس نے اوڑا اور ٹاٹ میں ہی سونے اور سب کچھ کرنے لگا، خاکسار ہو گیا، جان کو دکھ دیا۔ اور اس روزے کا پرپس کیا تھا؟ اس بلا کو جو خداوند نازل کرنے والا ہے روک سکے، اور اس نے اپنے روزے کے وسیلہ سے خدا کے ارادہ کو بدل ڈالا۔ ہیلیلویا! روزے میں قوت ہے اگر وہ حقیقی روزہ ہے۔ تیسرا پرپس ہم دیکھیں گے جی، نکالیں پہلا سیموئیل 7واں باب، 7ویں باب کی نکالیں جی ذرا، 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھیں ذرا۔ پھر سیموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفہ میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصفہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ جی بس یہاں پر یہ جو روزہ رکھا ہے قوم بنی اسرائیل نے، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ ان کا پرپس کیا تھا کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے ہم اس کی معافی مانگیں۔ آج بھی اگر ایماندار سے کوئی غلطی خطا گناہ ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھ کے اگر معافی مانگے، یہ اس کا پرپس ہے، گناہ کی معافی، تو خداوند اس روزے کو قبول کرتا ہے۔ وہ روزہ عالم بالا پر سنا جاتا ہے اور خدا بحال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پرپس شامل ہے۔ ایک اور حوالہ نکالیں، یہ پرپس کیا تھا جی؟ گناہوں سے معافی کا روزہ تھا یہ۔ دوسری تواریخ اس کا 20 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت پڑھیں ذرا۔ اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ ہاں جی، تو اس روزے کا پرپس کیا ہے جی؟ خداوند سے اگر آپ زندگی کے کسی معاملے میں پریشان ہیں ابھی موجودہ وقت کے اندر، تو یاد رکھیں روزے کا ایک مقصد خداوند سے مدد مانگنا بھی ہے۔ آپ خداوند سے مدد مانگنے کے لیے روزہ رکھیں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اس حوالے کو پڑھیں کہ خدا نے زبردست طریقے سے ان کی مدد کی، اور خدا نے اس بات کو ثابت کیا کہ جس مقصد کے لیے تم نے روزہ رکھا تھا وہ روزہ میں نے قبول کیا ہے، اور خدا نے ان کی مدد کی۔ ایسے بے شمار حوالہ جات بائبل بھری پڑی ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے، یا بتانا کیا چاہتا ہوں کہ رسمی روزے مت رکھیں۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو مقصد کے ساتھ رکھیں۔ جو مقصد کا روزہ ہوگا اس مقصد کے اندر آپ اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ اپنے روزے میں اپنی جان کو دکھ دے کے خداوند کو بولیں گے خداوند میری مدد کر، اس روزے کو خداوند قبول کرے گا۔ اور فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ پیسہ آپ کے پاس بہت ہے، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں، آپ کی اولاد بہت اچھی ہے، آپ کے معاملات بہت اچھے، یعنی آپ بالکل 100% ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 مقصد ہیں آپ کے پاس۔ سب سے پہلا مقصد آپ روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا مقصد خداوند سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہیلیلویا! اور اس کی خوبصورت مثال ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے کہ ایک 84 برس کی عورت تھی جو بیوہ تھی، اس کی زندگی شاید بالکل سیٹل تھی، اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا روزہ رکھنے کا، تو بھی بائبل کہتی ہے کہ وہ ہر وقت ہیکل سے جڑی رہتی، دعا اور روزے میں رہتی۔ یہ میرا ایمان ہے کہ وہ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھتی تھی۔ ہیلیلویا! پڑھیں اس حوالے کو، نکالیں جی ذرا، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی
36 اور 37, 36 اور 37 ورس پڑھیں ذرا. اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. ہیلیلویا. کیا کرتی تھی جی؟ وہ روزوں کے ساتھ جو تھی وہ دعاؤں کے ساتھ وہ عبادت کیا کرتی تھی. اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی. بزرگ تھی، بیوہ تھی، اور میرا ایمان ہے کہ اس کو سب کچھ ملتا ہوگا. بزرگوں کی لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ مدد کرتے ہوں گے اس کی. لیکن یہ خداوند سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے روزے رکھتی تھی. اگر آپ کے پاس آج کوئی مقصد نہیں ہے اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں اپنی روحانی ترقی کا روزہ، رکھیں خداوند سے محبت کا اظہار کرنے کا روزہ. خداوند آپ کو روحانی طور سے مضبوط کرے گا روزے کے وسیلہ سے. تجربے کی بات ہے. خداوند آپ کے روحانی لیول کو انکریز کرے گا جب آپ روحانی طور سے خدا کے حضور جھکیں گے، روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے. آپ کی دعا مضبوط ہوگی، آپ کے گھٹنے خدا مضبوط کرے کہ آپ دعا میں جھک سکیں. آپ کی روحانی زندگی ترقی کرے گی. خدا آپ کو اپنے بھید اور مکاشفات دے گا. مگر بنا مقصد کے روزہ مت رکھیں. ایک ایماندار کو یہ 40 روزے بہت اچھی بات ہے آپ رکھیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق ایک ایماندار کو ہفتے میں 1 یا 2 روزہ رکھنا ضروری ہے. ہمیں اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمیں ہفتے میں 1 روزہ یا 2 روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اور وہی بولا کہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ روحانی ترقی کی مرتے دم تک ضرورت رہے گی. یاد رکھیں، کوئی شخص جو جسم میں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روحانی طور پر کامل ہو چکا ہوں. مرد خدا پالوس رسول جیسا بندہ اگر کہتا کہ میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا کوٹتا قابو میں رکھتا ہوں، جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، جس بدی کو کرنا نہیں چاہتا وہ کر جاتا ہوں، تو پھر ہم پالوس سے بہت نیچے ہیں. تو ہمیں زندگی کے آخری ایام تک روحانی طور پر ترقی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور سے ترقی کریں تو اس میں ایک زبردست ویپن ایڈ کریں، اور وہ روزے کا ویپن ہے. ہیلیلویا. آج سے آپ نے سمجھنا اس بات کو کہ حقیقی روزہ کیا ہے. پہلی بات ہم نے کیا دیکھی جی؟ روزہ جب ہم نے رکھنا ہے ہمیں اپنی جان کو دکھ دینا ہے. ہم نے صرف پیٹ کا منہ کا روزہ نہیں رکھنا. دوسری بات ہم نے کیا دیکھی؟ کہ روزے کا مقصد ہونا ضروری ہے. اور تیسری اور آخری بات ہم دیکھیں گے کہ ہمیں روزہ رکھنا کیسے ہے. روزہ جو ہے وہ تقریباً ہر مذہب کے اندر اس کا تصور پایا جاتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھتے ہیں، ہندوؤں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، یہودی قوم روزہ رکھتی ہے، اور مسیحی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو روزہ اور دعا یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو تقریباً ہر ریلیجن میں پائی جاتی ہیں. مگر بائبل کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا کیسے ہے؟ روزے کو حقیقی روزہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ کون سی بات ہے جس کے وسیلہ سے ہمارا روزہ جو ہے وہ خدا تک پہنچے گا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نکالیں میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 6واں باب. متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا. سنیں متی کی انجیل کیا لکھا ہے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. اب یہاں پر مینڈیٹری قرار دے دیا گیا ہے. خدا نے یہ نہیں بولا کہ جب اگر کبھی کبھی تو روزہ رکھے. لکھا ہے جب تم روزہ رکھو، یعنی ضروری ہے روزہ رکھنا ایماندار کے لیے. جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. پتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنا چہرہ نہیں بگاڑنا. چلیں دیسی زبان میں بتا دوں کہ بیوی کو ٹوٹ کے نہیں پڑھنا ہے. کئی لوگوں کا، کئی ایمانداروں کا روزہ بیوی بچوں پہ سارا نکل جاتا ہے. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. غیر قومیں ایسے روزہ رکھتی ہیں. اپنا منہ نہیں بگاڑنا کہ میرا روزہ ہے.
اور منہ بگاڑتے پھریں ہم کہ لوگ ہمیں روزہ دار جانے, میرا کولیگ مجھے روزہ دار جانے, میری بیوی کو پتا چلے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے کہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں. اب یہاں پر خداوند بات کرنے سے پہلے کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. سمجھ لے کہ ان کا اجر مل گیا, وہ روزہ روف سے بھی اوپر نہیں گیا. اگر انہوں نے اپنا چہرہ بگاڑا ہے یا اس روزے کو انہوں نے ایگزیجریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لکھا کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. اب آگے کریں جی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے, بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر, پتہ کیا معنی ہے اس کے؟ بائبل مقدس کے اندر جو تیل ہے وہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا کا کلام اور یسوع مسیح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو روح القدس سے معمور ہو, تو خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہے, تیرے ساتھ خدا کا روح موجود ہو, تیرے ذہن میں اس کی حضوری ہو, تیرے دل میں اس کی حضوری ہو, تو شکستگی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور جھک. اور آگے کیا لکھا ہے, اور اپنا منہ دھو. اب منہ دھونے کا کیا پرپز ہے؟ منہ تو ہر انسان دھوتا ہے چاہے روزہ ہو یا نہ ہو. کیوں یسوع مسیح نے بولا ہے منہ دھونا آپ کو بیدار شو کرتا ہے؟ جب ہم صبح اٹھتے ہیں پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم منہ دھوتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں ایکٹیو ہوں اپنے کام کے لیے, میں بیدار ہوں. خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہتے تھے کہ تو روح القدس سے معمور ہونے کے ساتھ ساتھ بیدار ہو جا. ابلیس کے خلاف, ابلیس کے منصوبوں کو سمجھ کہ وہ تیرے خلاف کیا چاہتا ہے, اور جب تیرے روزے میں بیداری ہوگی, تیرے روزے میں روح القدس شامل ہوگا, تب جو کچھ تو مانگے گا وہ عالم بالا کے اوپر سنا جائے گا. ہیلیلویا. کیونکہ آگے کیا لکھا ہے, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے. روزہ پوشیدگی کا ہے, یعنی میرا اور خدا کے درمیان یہ کووننٹ یا یہ روزہ چل رہا ہے. میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. میرا روزہ اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں, میرے کولیگ جانے, میرا خاندان جانے. یہ روزہ پوشیدگی کا روزہ ہے. کیا لکھا ہے, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. پتہ کیا مطلب ہے کہ جب تو اپنے سر پہ تیل ڈالے گا یعنی روح القدس سے معمور ہوگا, منہ دھوگا یعنی بیدار ہوگا, اور جو تو پوشیدگی میں جو کچھ تو کر رہا ہوگا, دعا کر رہا ہوگا, پرستش کر رہا ہوگا, وہ پرستش عالم بالا تک پہنچے گی, اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ اس کا بدلہ دے گا. یعنی جو پرپس ہوگا وہ پرپس آسمانوں میں حل ہو جائے گا. ہیلیلویا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر روح القدس شامل ہے, اس کے اندر آپ کی بیداری شامل ہے, اس کے اندر آپ کا ذہن اس بات پہ بیدار ہے کہ میں نے اپنی جان کو دکھ دینا, ابلیس کو موقع نہیں دینا, میں روح القدس سے معمور ہوں, میرا روزہ روح القدس کے وسیلہ سے ہے. اور تب جب آپ خدا کے حضور جھکتے ہیں, خدا آپ کے روزے کو سنتا ہے, اور وہ روزہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے. خدا اس روزے کے وسیلہ سے آپ کو برکت دیتا ہے, اور خدا کی قدرت آپ کو سنبھالتی ہے. آپ خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں. ہیلیلویا. حقیقی روزہ مرد خدا یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر خدا قوم بنی اسرائیل سے بات کر رہا تھا, اور خدا پریشان ہے قوم بنی اسرائیل سے, کیونکہ انہوں نے روزے کی ترتیب آج کے لوگوں کی طرح بگاڑ دی تھی. وہ روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھائیں, وہ روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں, وہ روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ لوگ ان کو مذہبی کہیں. اور خدا ان کے لیے اداس اور پریشان, اور ان کو کہتا کیا ہے؟ اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب نکالیں تو وہاں پر 6 آیت سے یہ لکھا ہے, کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے, تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. ہیلیلویا. اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی, تیری صداقت
تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. ہیلیلویا. تب خداوند کو آپ کو جب آپ چلائیں گے بولے گا فکر نہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں موجود ہوں, بول تجھے کیا چاہیے. خداوند آپ کے دل کی ڈیزائر کو پورا کرے گا, کیونکہ وہ روزہ حقیقی روزہ ہوگا. وہ روزہ خدا کے ارادے کو بدلنے والا روزہ ہوگا. وہ روزہ خدا کی سوچ کو آپ کے لیے تبدیل کر دینے والا روزہ ہوگا. وہ روزہ خدا کے ان تمام معاملات کو جو کہ ابلیس نے آپ کے خلاف کیے ہیں ان کو پازیٹو کرے گا. ان سارے معاملات کو ظلم کی زنجیریں توڑنے کا روزہ بن جائے گا. آپ کی صحت کی بحالی کا روزہ بن جائے گا. آپ کے جوئے بندھن ٹوٹنے کا روزہ بن جائے گا اور خدا آپ کو بحال کرے گا. خدا ہر طور سے آپ کو ان معاملات سے, ان مشکلات سے نکالے گا جو ابلیس کی طرف سے ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ تو ان باغوں کی مانند ہوگا جو خدا کی طرف سے سیراب کیے جائیں, اور تو اس چشمے کی مانند ہوگا جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوگا. ہیلیلویا. خدا کے لوگ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہوتا ہے. لکھا ہے جس کا پتا کبھی نہیں مرجھاتا اور سو جو کچھ وہ کرتا ہے بار بار ہوتا ہے. خدا کے لوگ فتح مند ہوتے ہیں. خدا کے لوگ کبھی دم نہیں بلکہ سر ہوتے ہیں. ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں. ابلیس شرمندہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ حقیقی روزے کے معنی جانتے ہیں. ہیلیلویا. خداوند چاہتا ہے کہ آج ہم رسمی روزوں سے باہر نکلیں. خداوند چاہتا ہے کہ آج ہم حقیقی روزے کو سمجھیں. ہمارے پاس روزے کا مقصد ہو. ہمارے پاس روزے کے اندر اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے وقت ہو کہ ہم اپنی ڈیزائر سے, اپنے جذبات سے, اپنی خواہشات سے, آنکھ کی خواہش سے, دل کی خواہش سے نکل کر اپنی جان کو دکھ دیں اور دعا میں اور روزے میں ٹھہرے جائیں تاکہ خداوند ہماری ان درخواستوں کو سنے اور آسمان سے جواب بھیجے اور اس کے لوگ آزاد کیے جائیں. ہیلیلویا. آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ خداوند ہم سے روزے کے اندر یہ 3-4 باتیں تو چاہتا ہی ہے, لیکن خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھنا شروع کریں. بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور ان کا شاید یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کی شاید صحت خراب ہوگی. مگر آپ اگر حقیقی روزہ رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی صحت ایسی ہوگی کہ لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. مرد خدا موسیٰ 40 دن لکھا, نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے پیا. آپ سوچیں کہ اگر 40 دن بندہ کچھ کھائے نہ پیے واپس آیا تو ہونٹوں پہ 2-2 انچ خشکی ہونی ہے. ایسے ہی ہے نا, پہاڑ پہ تھا. لیکن دیکھیں ڈسکرپشن مرد خدا موسیٰ کی کہ اس کے چہرے پہ کیسا نور تھا کہ لوگ اس کو دیکھ نہ پائے. ہیلیلویا. کیوں؟ کیونکہ اس نے حقیقی روزہ رکھا تھا. نکالیں خروج کی کتاب جو ہم نے باب پہلا پڑھا تھا. خروج کی کتاب 34 باب پڑھیں جی ذرا. 34 باب کی نکالیں, دوبارہ پڑھیں 27 آیت سے ذرا. خروج کی کتاب اس کا 34 باب اور 27 آیت سے پڑھیں ذرا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ, کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں. سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا, اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا. اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. ہیلیلویا. پریز گاڈ. حقیقی روزہ آپ کی صحت خراب نہیں کرتا بلکہ آپ کے چہرے پہ ایسا نور لاتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے جانتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ یا خدا کی بندی ہے. پریز گاڈ. اگر آپ اس کو آگے پڑھیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس کو آگے پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ وقت آ کہ موسیٰ کو نقاب کرنا پڑا کیونکہ لوگ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ خدا کی قدرت سے بھرا ہوا شخص تھا. 40 دن پیٹ خالی ہے اور بیابانوں کے اندر آپ پہاڑ پہ ہے, مٹی, اور کیا سین ہوگا.
لیکن اس کے چہرے پہ خدا کا ایسا نور اور رونق تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی روزے کے معنی کو جانتا تھا. پریز گاڈ. خداوند آج چاہتا ہے کہ ایماندار لوگ، ہم سب ایماندار ہیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ 40 روزے رکھیں، مگر ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ہفتے میں 1 یا 2 روزے رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے مقبول نظر ٹھہریں. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.